اس اسلامی ہجری سال کا آغاز اس شخصیت سے ہو رہا ہے. پھر 10 رمضان المبارک کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ وہ شہادت کا عظیم واقعہ ہے. اور پھر اسلامی ہجری سال کا اختتام بھی ایک ایسی عظیم شخصیت کی شہادت سے ہوتا ہے 18 ذی الحجہ کو، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو کائنات کے اندر میں کہتا ہوں واحد خوش قسمت ترین ہستی تھی کہ جن کے نکاح میں کسی نبی اور پیغمبر کے یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئیں. پھر ان کے دروازے پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حسنین کریمین پہرا دے رہے ہیں. تو وہ ہمیں یہ جو درس ملتا ہے کہ اسلام کی حفاظت تحفظ کے لیے اور صبر برداشت اور اتحاد بین المسلمین کے لیے خواہ اپنی جانوں کی قربانی دے دو، لیکن امن اور اتحاد اور اسلام کے دفاع اور بقا کے لیے کام کیا جائے. جی بہت شکریہ مجیب الرحمان انقلابی صاحب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، میں دانش بات کر رہا ہوں. جناب وعلیکم السلام. اتنا زبردست پروگرام ہو رہا ہے، اس سے اتنی زیادہ معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس کے جزا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردست یاد کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کی یاد بھی دلاتا ہے جنہوں نے زبردست مقام حاصل کیا، جیسے کہ حضرت حر کہ پہلے باطل میں تھے پھر حق میں کھڑے ہو گئے. کہ اللہ نے جو ان کو ہدایت دی. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ کیا ہمیں یہ چیز نہیں بتلاتی کہ ہمیں ہر انسان کی عزت کرنی چاہیے؟ کیا پتا کب اللہ کس کو ہدایت دے دے اور وہ جو گمراہوں سے یہ تو آپ درست علم والوں میں شمار ہو جائے. بالکل، ہمیں تو ویسے بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم، یا بالکل درست فرمانے کہ اللہ کس کو کس وقت ہدایت دے دے یہ ہم نہیں جانتے. ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے. مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں. مفتی صاحب، آج شب عاشور بھی ہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آج کی رات عبادت کے لیے بھی بڑی اہم ہے، اور آج خیام حسینی میں اس وقت عبادت ہی کی جا رہی تھی. یہ جو مہلت مانگی تھی امام علی مقام نے عبادت کے لیے، اور در حقیقت یہ مہلت دی تھی انہیں کہ بھئی تم دیکھ لو کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ واقعہ علماء کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صبح یعنی 10 محرم الحرام کو ظہر کے وقت اس جنگ کا آغاز ہوگا اور عصر تک یہ ختم ہو جائے گی، سب کٹ جائیں گے. تو یہ جو انہوں نے مہلت لی ہے، یہ رات بھر عبادت ہو رہی ہے، یہ کیا پروردگار سے جو التجائیں ہو رہی ہیں یا تیاری ہو رہی ہے پروردگار کی بارگاہ میں جانے؟ کیونکہ آپ نے بھی فلسفہ شہادت بیان کیا ہے. یہ شہداء کی کیا تیاری ہو رہی تھی؟ کیا کرنے والے تھے شہداء؟ معلوم ہے کہ صبح سب شہید ہو جائیں گے، تو رات بھر جو عبادت ہو رہی ہے خیام میں، وہ کیا تھی مفتی صاحب؟ ایک تو یہ ہمارے ایک بھائی نے جی بات کی حضرت حر کی، جی کہ کسی کے بارے میں ہم کچھ نہ کہیں، جی کیا خبر کہ قلب ماہیت ہو جائے. جی تو اس سلسلے میں جو ایک شرعی اصول میں عرض کر دوں جناب، کہ شریعت کے احکام کا اطلاق ظاہر پر ہوتا ہے، جی، اور کسی کی نیت کا فیصلہ کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماری طرح قبلے کی جانب رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ جس میں اسلام کی ظاہری علامات پائی جائیں اور اس کے خلاف کوئی شواہد ہمارے پاس نہ ہوں تو ہم اسے مسلم تصور کریں گے. جی. دوسرا احترام، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ برا نہ کہیں. ہر ایک احترام کے قابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے معبودوں کا احترام کرنا چاہیے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ احترام کرو. جی. قرآن مجید یہ اچھی بات ہے، ذرا مفتی صاحب اس کی وضاحت بھی فرما دیجیے. یہ بڑا
قرآن مجید نے ہم کیسے بت کا احترام کر سکتے جی ہیں؟ جی جی قرآن نے یہ فرمایا کہ ان کو برا نہ کہو، سب نہ کہو، گالی نہ دو، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے مصداق نہیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ریئیکشن میں، رد عمل میں وہ تمہارے معبود برحق اللہ جل وعلا سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ نہ کہہ دیں، اس لیے سب نہ کرو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم نے والدین والی حدیث، والدین والی جو حدیث ہے کہ کوئی سب سے من الکبائر شتم الرجل ابا ہو کے سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے باپ کو گالی دینا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی بد نصیب ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو اب فرمایا کہ ہاں، کہ وہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو اگر اس نے اس کے باپ کو گالی نہ دی ہوتی تو اس کی باپ کی ناموس گالی سے بچ جاتی، اور وہ گالی دینے کی وجہ وہ بنا، وہ سبب بنا۔ اب جہاں تک کہیں پر کوئی کفر ہے ظاہراً تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں قل یا ایھا الکافرون کہا، کافروں کو کافر کہا، ایک جگہ نہیں بارہا کہا، جگہ جگہ کہا۔ تو اس سے قرآن نے ہمیں کبھی نہیں منع کیا کہ جو کفر ہے اس کو کفر نہ کہو اور کافر کو کافر نہ کہو، بلکہ ایمان اور توحید اسی بات کا نام ہے جو اس کی ضد ہوگی تو اس کو ہم نفی کریں گے۔ اور احکام ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ ہم ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں اور باطن کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، کسی کی نیت کا ہم فیصلہ نہیں کرتے۔ ہاں، جیسے انہوں نے حر کی مثال دی کہ ٹھیک ہے کہ جب وہ امام حسین کے مقابل تھے تو کوئی پوچھے گا تو کہے گا غلط تھے، اور جب اللہ پاک نے اس کو توفیق دے دی اور حق کی جانب آ گئے تو وہ معیار حق بن گئے۔ تو اس کا ان کی احترام کریں گے، ان کی حرمت کریں گے، ان کا اکرام سے نام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہماری دعا ہے کہ جو کسی بھی لحاظ سے باطل پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ حق کو قبول کر لیں۔ اور یہ بھی شہید کی بات ہو رہی تھی کہ شہادت اور شہید، تو شہید کے معنی گواہ کے بھی ہیں جیسا کہ آیات کوٹ کی، اور شہادت کے معنی گواہی۔ تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو قولاً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں، مگر شہید عملاً شہادت دے دیتا ہے، عملاً گواہی دیتا ہے اپنے پورے وجود اور متاع کائنات کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے۔ اب رہا یہ سوال کہ جو شب عاشور ہے کہ امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جمیع اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ کے اعوان و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو اگر کوئی عام جیسا کوئی بندہ ہو اور اس کو کہا جائے کہ تمہیں صبح مار دیا جانا ہے تو اس کو تو قرار ہی نہیں آئے گا، اس کی تو طبیعت میں کوئی سکون اور قرار نہیں ہوگا، اسی میں سوچتے میں گزر جائے گا کہ صبح کیا ہونا ہے۔ تو یہی ان کی عظیمت اور استقامت کی اور صبر کی مثال ہے، اور یہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو حقیقت شہادت بھی معلوم ہے کہ یہ جان کے تلف ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ ابدی حیات عطا ہونے کا نام ہے۔ تو انہوں نے قرار سے، سکون سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، نہ جزا و فضا کی، نہ کسی اضطرار کا، اضطراب کا اظہار کیا۔ تو اس سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ جو ان کی سیرت کو اپنانا چاہے تو اسے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر، اس کی دی ہوئی یقین دہانیوں پر، اس کے نبی کی یقین دہانیوں پر، قرآن مجید میں جو ابدی صداقتیں اور حقیقتیں بیان کی گئی ہیں ان پر ان کا بھی اسی طرح سے یقین ہونا چاہیے۔ تو ہم قولاً تو یقین کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں لیکن عملاً اس درجے پر فائز نہیں ہوتے جس کو حق الیقین قرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا حق الیقین تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کیفیت حضوری کے ساتھ، اور جب تک کیفیت حضوری نہ ہو سجدے میں، تو جو علامہ اقبال نے کہا
کہ تیرا قیام بھی حجاب، تیرے سجود بھی بے حجاب، اور تیری عبادت بے سرور، تیرے سجود بے حضور،